السلام علیکم۔ ہمارے بچے کو یکدم موشن شروع ہو گئے ہیں، ہمارے بچے کو یکدم بخار ہو گیا یا بچہ جو ہے وہ الٹیاں کرنا شروع ہو گیا۔ یہ ماں باپ آج کل موسم کے بدلتے ہوئے جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اس سے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، اب ایسا شروع ہو گیا۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کچھ فیکٹرز ہیں گرمیوں کے لحاظ سے، کچھ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ ان میں 3 مین فیکٹر ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ ہاٹ انوائرمنٹ ہے، انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے۔ پہلے سردیاں تھیں، اب گرمیاں ہیں، پہلے ٹمپریچر کم تھا، اب ٹمپریچر زیادہ ہے۔ جو چیز آپ پہلے روم ٹمپریچر پہ رکھ لیتے تھے، سپوز آپ دودھ رکھا ہے، جو کوئی خوراک رکھی ہے، وہ خراب نہیں ہوتی تھی، اب وہ خراب ہونا شروع ہو گئی اور بچے وہ کھا لیں تو وہ بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا فیکٹر جو وہ ہے ایویپوریشن، یعنی پسینہ جو ہے، پسینہ آپ کے بچوں کو آتا ہے۔ تو پسینہ آنے کی وجہ سے بچے جو ہے وہ پسینہ آتا ہے تو جسم میں جو ہے وہ خون، اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو پانی کی کمی کی وجہ سے بھی بچے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور بچہ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ کے جو آنکھیں ہیں ان کا جو ہے آنسو جو ہیں خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بچہ بیمار ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہے چینج آف انوائرمنٹ۔ آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے باہر نکلنا ہے، اندر آپ اے سی پہ بیٹھے ہیں یا ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یکدم جب باہر نکلیں گے چینج آف انوائرمنٹ ہوگا اور بچہ جو ہے وہ اس سے بیمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو گرمیوں میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں اور ان سے بچاؤ اور وہ بیماریاں کون سی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ فوڈ پوائزننگ۔ جیسے اوپر میں نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ بچوں میں ایک مین فیکٹر آ جاتا ہے۔ گرمیوں میں آنے والی بیماریوں میں سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ موشن شروع ہو جاتے ہیں، الٹی شروع ہوتی ہے یا بخار ہو جاتا ہے۔ فوڈ پوائزننگ پہلی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ جیسے آنکھ کے جو آنسو ہیں وہ خشک ہوتے ہیں تو آنکھیں جو ہے وہ لال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو بچے جو ہے وہ ریڈ آئی کے ساتھ موسٹلی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچے جب اسکول سے واپس آ رہے ہیں یا گھر میں ہیں تو بچے باہر نکلتے ہیں تو ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ تیسرا مین فیکٹر، تیسری بیماری ہے جو گرمیوں میں ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو کسی وین میں بھیج رہے ہیں تو وہ اے سی والی وین ہو یا ٹھنڈی جو سواری ہے اس میں آپ بچوں کو بھیجیں۔ چوتھی بات جو ہے کہ کولڈ اینڈ فلو، جب انوائرمنٹ یکدم چینج ہوتا ہے تو کولڈ اینڈ یا اس کو سردی بچے کو لگ جاتی ہے یا پھر فلو شروع ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ ریشز ہے۔ ریشز موسٹ کامن جو ریش ہیں وہ گرمیوں میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ پسینہ آ رہا ہوتا ہے، کپڑے زیادہ آپ نے پہنائے ہوتے ہیں بچوں کو، تو وہ ریشز جو ہیں وہ زیادہ اس گرمیوں میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں لائک ٹائیفائڈ ہے، جوائنٹس ہے یا ہینڈ فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ آپ بچوں کا خیال کیسے کرنا ہے، بچوں کا ان بیماریوں سے بچانا کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بچوں کے ہاتھ جو ہے وہ اچھی طرح ہائیجین کریں اور اس کو زیادہ ہاتھ دھلانے کی بچوں کو عادت بنائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچوں کا اورل انٹیک بہت زیادہ ہو، پانی آپ بچوں کو بہت زیادہ پلائیں تاکہ بچے جو ہے وہ پانی کی کمی کا شکار نہ ہوں۔ تیسری جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ ہلکے آپ نے رکھنے ہیں۔ کپڑے جیسے سردیوں میں کپڑے پہنا رہے تھے ویسے آپ نے کپڑے نہیں دینے، لوز کپڑے آپ نے رکھنے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ بچوں کو جو آپ اگر باہر ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے بچوں کو کار میں نہیں بٹھا کے باہر جانا۔ سپوز آپ کریانہ سٹور پہ یا میڈیکل سٹور پہ گئے ہیں تو آپ نے بچے کو گاڑی میں نہیں چھوڑ کے جانا، اس سے اس کا جو ہے وہ دم گھٹے گا اور بچہ جو ہے وہ سانس بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے باہر کی چیزیں بچوں کو نہیں دینی، گرمیوں میں باہر کی چیزوں سے آپ نے زیادہ پرہیز کروانا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ 11 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان میں آپ جو ہے وہ بچوں کو بلا وجہ باہر نہ نکالیں اور نہ ہی خود باہر نکلیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ گرمیوں میں اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں یا فیس بک پہ، جو بھی آپ کا دل کرے جہاں پہ، یا اس کمنٹ باکس میں آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کرو۔